النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق صد احترام جگر گوشہ شیخ المشائخ یادگار اسلاف مخلصی فی اللہ محترم المقام حضرت صاحبزادہ پیر سید عرفان رسول شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے پاک بندوں کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان اور کثیر البرکات ذو جہتین کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادر عزیز مجاہد اہل سنت محترم حافظ توصیف اختر صاحب اور بزم کے جملہ کارکنان وابستگان سرپرستان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے۔ نقیب شہیر برادر عزیز محترم افتخار احمد رضوی صاحب ہمارے معتقدات کے حوالے سے انتہائی خوبصورت کلام پیش کرتے ہوئے مجلس کو اس مرحلے تک لائے۔ میں جگر گوشہ شیخ المشائخ حضرت قبلہ شاہ صاحب زید مجدہ کا شکر گزار ہوں کہ جن کے حکم کی تعمیل میں تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے نسبت کی عظمت کو بیان کیا ہے۔
ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت ہی اہل نسبت ہیں. بلکہ اہل سنت ہونا بھی ایک نسبت ہے. اور جو اہل نسبت ہیں وہی اہل جنت ہیں. قرآن حکیم میں بھی اور احادیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مقامات پر نسبت کی عظمت کو بیان کیا ہے. اور یہ عظمتیں سن سن کے اور خود پڑھ پڑھ کے عوام سے لے کر خواص تک کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہم نسبتوں کا حیا کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ اینٹیں ایسی ہیں جو مسجد کی ٹائلٹ میں لگی ہیں اور کچھ اینٹیں ایسی ہیں جو مسجد کے سین میں لگی ہیں. تو جو ٹائلٹ میں ہیں ان پہ آپ رفع حاجت کرتے ہیں اور جو مسجد کے سین میں ہیں ان پہ آپ سر رکھتے ہیں, پیشانی جھکاتے ہیں, پیشانی رکھتے ہیں اور سر جھکاتے ہیں. یہ اینٹیں ایک ہی مٹی سے بنائی گئی, ایک ہی پانی میں وہ مٹی گوئی گئی تھی, پھر ایک ہی سانچے میں ڈھالی گئی, ایک ہی بٹے پہ پکائی گئی, ایک ہی قیمت پہ بیچی گئی اور ایک ہی قیمت پہ خریدی گئی. لیکن کچھ اینٹوں پہ آپ پیشاب کر رہے ہیں اور کچھ اینٹوں پہ سر جھکا رہے ہیں. تو یہ اتنا فرق کیوں ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ نسبت کی عظمت کیا ہوتی ہے. کچھ اینٹوں کی نسبت لیٹرین کے ساتھ ہے, ٹائلٹ کے ساتھ, اور کچھ اینٹوں کی نسبت خدا کے گھر کے ساتھ. تو نسبت نے اینٹوں کو بھی عظیم کر دیا. لیکن اب بعض دفعہ عورتیں اپنا لباس تیار کرتی ہیں, اس کا کوئی پیس بچ جاتا ہے, کوئی ٹکڑا بچ جاتا ہے, اور کچھ ٹاکیاں بچ جاتی ہیں اس کی. تو وہ جو پیس بچ جاتا ہے اس سے وہ قرآن پاک کا غلاف بنا دیتی ہیں, اور جو ٹاکیاں سی بچ جاتی ہیں, لیریں, انہیں کبھی پھر جوتوں کا جھاڑن بنا لیتے ہیں, جوتے جھاڑنے لگ جاتے ہیں ان کے ساتھ. اب کپڑا ایک ہی تھا لیکن نسبت الگ الگ ہو گئی. کچھ حصے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے اور کچھ کی جوتوں کے ساتھ. جوتے جھاڑنے لگ گئے ٹانکیوں اور لیروں کے ساتھ. اب فرق کتنا ہے کہ ایک کپڑے کو ہاتھ لگ جائے تو آپ دھوتے ہیں اور دوسرے کو دھو کے ہاتھ لگاتے ہیں. تو نسبت عظمت دیتی ہے. اہل بیت رسول ہوں یا اصحاب رسول, یہ دونوں عظیم ہیں چونکہ نسبت عظیم کے ساتھ ہے دونوں. دیکھیں نا, ہم صرف لفظ آل نہیں بولتے, ساتھ نسبت کا ذکر کرتے ہیں کہ کس کی آل ہے, آل رسول. اور ہم صرف لفظ اصحاب نہیں بولتے, ساتھ نسبت بولتے ہیں. کون؟ اصحاب رسول. ورنہ آل تو ہر گھر میں ہے, آپ کی آل ہے, میری آل ہے. اصحاب کا معنی ہے ساتھی, سنگی, بیلی. وہ آپ کے بھی ہیں اور میرے بھی, آپ کے بھی اصحاب ہیں اور میرے بھی اصحاب ہیں. لیکن یہ کس کی نسبت ہے جس نے ایک آل کو بے مثل کر دیا؟
یہ کس کی نسبت ہے جس نے اصحاب کو بے مثل کر دیا؟ تو یہ جس کو بھی عظیم بنا رہی ہے نا، یہ حضور کی نسبت بنا رہی ہے۔ اب دو بندے ہیں، دونوں حضور کے سگے چچا ہیں۔ حضرت امیر حمزہ بھی حضور کے سگے چچا ہیں اور ابو لہب بھی حضور کا سگا چچا ہے۔ مگر جو حضرت امیر حمزہ ہیں، ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ آل رسول ہیں، لیکن ابو لہب کو بھی کوئی آل رسول مانتا ہے؟ حالانکہ وہ بھی سگا چچا ہے حضور۔ ایک سگا چچا حضور کی آل ہے، دوسرا سگا چچا آل نہیں ہے، کیوں؟ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں دھن دھونس اور دھاندلی نہیں چلتی ہے، یہاں کسی جاہل کی طبیعت نہیں چلتی ہے، نبی کی شریعت چلتی ہے۔ خاندان نہیں دیکھا جاتا۔ جس دین کو مان کے ہم دیندار ہیں، جس اسلام کو مان کے ہم مسلمان ہیں، اس دین میں اور اس اسلام میں خاندان نہیں دیکھا جاتا، ایمان دیکھا جاتا ہے۔ اور اگر خاندان بھی ہو اور پاس ایمان بھی ہو تو پھر سونا پھر سہاگا ہے، لیکن صرف خاندان نہیں دیکھا جاتا، نسبت بھی دین کی چلتی ہے، نسبت بھی ایمان کی چلتی ہے۔ حضور کا سگا چچا کیوں نہ ہو، مکے کا وڈیرا کیوں نہ ہو، رنگت گوری کیوں نہ ہو، شملہ اونچا کیوں نہ ہو، مگر رسول سے دین کی نسبت نہ ملے، جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اور حبشہ کا کالا بلال کیوں نہ ہو، ذات کا مسلی کیوں نہ ہو، ایمان کی نسبت مل جائے رسول سے، جنت کا مالک ہو جاتا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں دین اور ایمان کی نسبت معتبر ہوتی ہے، اور جس کا خاندان بھی مل جائے اور ایمان بھی مل جائے اس کو تو پھر دوہری فضیلت نصیب ہو گئی، پھر اس جیسا کون ہے؟ اس لیے اپنے مزاج کو قرآن اور حدیث کے مطابق بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ جو قیامت کی طرف میری امت بڑھتی چلے جائے گی، اس کے عقیدے میں خرابی آتی جائے گی، اعمال بگڑ جائیں گے، عقائد بگڑ جائیں گے۔ تو میرے ابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جوتی پرانی ہو جائے نا تو نئی لے لو، بدل لینی چاہیے، کپڑے پرانے ہو جائیں تو بدل لو، مکان پرانا ہو جائے تو یا نیا بنا لو یا بدل لو۔ لیکن آپ فرماتے تھے دو چیزیں کبھی نہ بدلنا، نہ باپ بدلو نہ اپنا مذہب بدلو۔ نہ عقیدہ بدلو نہ اپنا باپ بدلو۔ اب کسی کا باپ بوڑھا ہو جائے، وہ کہے جی باپ بوڑھا ہو گیا، میں اب نیا لاؤں گا، باپ پرانا ہو گیا، اب میں نیا لاؤں گا، اس سے بڑھ کے بھی کوئی بغیرت۔ تو باپ بھی پرانا ٹھیک ہے اور عقیدہ بھی پرانا ٹھیک ہے۔ تو ہم ہیں اہل سنت، ہم امام الانبیاء کی تمام نسبتوں کا حیا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احب اللہ لما یغزوکم، فرمایا میرے امتیوں اور میرے غلاموں اپنے رب سے محبت کیا کرو۔ بات ہی حضور نے یہاں سے شروع کی، اپنے رب سے محبت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے
لیے کہ وہ تمہیں پالتا ہے، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اسی نے تمہیں بنایا، پھر اسی نے تمہیں پالا ہے۔ تو چونکہ ہمارا خالق وہ ہے نا، تو جس نے پیدا کیا پھر پالنا بھی تو اسی نے تھا، اور پھر جو پالتا بھی ہو اور پیدا بھی کرتا ہو مالک بھی وہی ہوتا ہے۔ پھر اسی کا حق ہے کہ اگر ہم اس کی نہ مانیں تو وہ ہمیں سزا دے۔ تو ہمارے سٹیجوں پر جو اللہ کی محبت ہے نا، اس کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ حالانکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والوں کی پہچان یہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو سب سے بڑھ کر شدید ترین محبت، اشد محبت اپنے رب سے کرتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر حضور نے اللہ کی محبت کا حکم دیا کہ اپنے رب سے محبت کرو، وہ تمہیں پالتا ہے۔ اور پھر امام الانبیاء نے اپنی محبت کی بات کی، لیکن وہ بھی رب کی نسبت سے کی ہے۔ فرمایا احبونی لحب اللہ، فرمایا پھر میرے ساتھ بھی محبت کرو۔ کیوں؟ اللہ کے سبب سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ تو جب رب تمہارا محبوب ہے تو محبت کا انداز یہ ہوتا ہے، محبت معتبر تب ہوتی ہے کہ جو رب کا محبوب ہے پھر اس سے بھی پیار کیا جائے۔ پر میں رب سے محبت کرو، پھر مجھ سے کرو، کیوں کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اور پھر امام الانبیاء نے فرمایا احبو اہل بیتی لحبی، اور پھر آقا نے فرمایا میری آل سے محبت کرو، کیوں کہ جس طرح مجھ سے تم نے محبت کی کہ میں رب کا محبوب ہوں، اسی طرح میری آل سے محبت کرو، کیوں کہ آل میری محبوب ہے، کہ میں اپنی آل سے محبت کرتا ہوں۔ یہ طریقہ حضور نے بتایا محبت کرنے کا، اللہ کے ساتھ، خود اپنی ذات کے ساتھ، اپنی آل کے ساتھ۔ مگر بات یہاں ختم نہیں کی حضور نے، اب امام الانبیاء نے اپنے اصحاب کی بات کی، اصحاب رسول کی بات کی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اپنے مطلب کی حدیثیں سنا دی جاتی ہیں، اور جو اپنے مطلب کی نہیں ہوتی نا انہیں چھپا لیا جاتا ہے، بیان نہیں کیا جاتا۔ تو یہ منافقت ہے، منافقت۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن میں اللہ فرماتا ہے منافق کیا کرتے ہیں، کچھ قرآن کتاب کا حصہ چھپا لیتے ہیں، کچھ بیان کرتے ہیں، اپنے مطلب کی آیتیں بیان کرتے ہیں، جو مطلب کی نہیں ہوتی انہیں چھپا لیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ منافق لوگ آقا کی کچھ حدیثیں بیان کرتے ہیں اور کچھ حدیثیں چھپا لیتے ہیں۔ اب میں دونوں حدیثیں بیان کرنے لگا ہوں۔ ادھر امام الانبیاء نے فرمایا میری آل سے محبت کرو میرے سبب سے، کہ وہ میری آل ہے اور میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اب امام الانبیاء نے اپنے اصحاب کی بات کی، اور آقا نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں، وہ میرا کلمہ پڑھنے والوں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، خبردار میرے کسی صحابی پر انگلی نہ اٹھانا، میرے کسی صحابی پہ تان نہ کرنا، میرے کسی صحابی پہ تنقید مت کرنا۔ اور آگے امام الانبیاء نے تکڑی دے دی، تکڑی، ترازو، پیمانہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا سنو، جس نے میرے صحابیوں سے محبت کی اس کا میرے صحابیوں سے محبت کرنا اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے۔
حضور ثابت کر رہے ہیں اصحاب کی محبت کے ذریعے سے. من احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابیوں سے محبت کی، صحابیوں سے محبت، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ میرا امتی مجھ سے بھی پیار کرتا ہے، مجھ سے بھی محبت کرتا ہے. اور بات یہاں ختم نہیں کی محبت پر، فرمایا فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے میرے کسی صحابی سے بغض رکھا، دشمنی کی، نفرت کی، تو اس کا صحابی سے بغض رکھنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ بدبخت مجھ سے بھی بغض رکھتا ہے. یہ اصحاب رسول اس درجے کے لوگ ہیں کہ جن کا بغض نبی کا بغض بنتا ہے، جن کی محبت رسول کی محبت بنتی ہے. تو دونوں کا ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آل کی محبت بھی بیان کی، اصحاب کی محبت بھی بیان کی. پھر امام الانبیاء نے فرمایا، حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ یہ میرے حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. لیکن عام طور پر صرف یہی حدیث بیان ہوتی ہے، اور دوسری عام بیان نہیں ہوتی. دوسری بھی اسی طرح کی ہے، مگر وہاں شخصیات اور ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا میرا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار، اور ادھر فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ میرے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور میرا ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کا سردار ہے. اب کوئی انہیں سردار مانے اور انہیں نہ مانے تو اس کا مطلب یہ وہ منافق ہے. کیوں؟ اس نے رسول کی آدھی بات مانی اور آدھی چھوڑ دی. اور آپ حیران ہو گئے امام الانبیاء کے غلاموں کہ یہ جو روایت ہے کہ ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، یہ 5 صحابیوں نے روایت کی ہے. 5 صحابی، وہ ایک صحابی نے روایت کی، یہ 5 صحابیوں نے روایت کی کہ ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار. یہ 5 صحابیوں نے بیان کی ہے، اور 5 میں ایک صحابی حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں. خود علی المرتضیٰ بتا رہے ہیں کہ امام الانبیاء سے ہم نے سنا، آقا فرما رہے تھے کہ میرا یہ ابو بکر اور میرا یہ عمر یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. تو ہم ان کی سرداری بھی مانتے ہیں، ہم ان کی مانتے ہیں. اچھا، بعض لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے بھائی، چونکہ ایک نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو جنتی وہی ہوگا جو انہیں اپنا سردار مانتا ہے، اور کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. تو ان چاروں کو اپنا سردار وہی مانے گا جو خود جنتی ہوگا. تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ حسن اور حسین کو تو کچھ بد مذہب بھی مانتے ہیں. بد مذہب لوگ بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. تو کیا پھر وہ بھی جنتی ہے؟ بھئی سوال آتا ہے نا ذہن میں کہ جو جنتی ہیں وہی انہیں سردار مان سکتے ہیں. تو کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بد مذہب لوگ بھی مانتے ہیں حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو کہ وہ بھی جنتی ہیں؟ میں اس دلیل کا رد کرنے لگا ہوں، دلیل کے ساتھ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں. وہ جنتی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدبخت حسن کو سردار مانتے ہیں، حسن کی سرداری نہیں مانتے. وہ امام حسن کو سردار مانتے ہیں جنتی جوانوں، مگر حسن کی سرداری نہیں مانتے. سمجھ رہے؟ اگر امام حسن کی سرداری مانی ہوتی تو حضرت امیر معاویہ پہ منہ نہ کھولا ہوتا.
پھر اس ہستی سے انہوں نے بھی محبت کی ہوتی جس ہستی سے امام حسن نے صلح کر رکھی ہے، اور جس ہستی کے ہاتھ پر امام حسن نے بیعت کر رکھی ہے، امام حسین نے بھی بیعت کر رکھی ہے۔ تو یہ بات یوں چلتی ہے، صرف یہ نہیں کہ ایک نسبت کا یا اور دوسری نسبت پہ منہ کھولا جائے۔ تو ہم اہل سنت، ہم یہی عقیدہ عام کر رہے ہیں کہ نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں۔ سمن بھی باغ میں ہوتا ہے، سرو بھی باغ میں ہوتا ہے۔ یہ آل اور اصحاب، یہ نبی کے باغ کا کوئی سرو ہے، کوئی سمن ہے؟ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں۔ ہم ایک گل سے نہیں، پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ ہم تاجدار کائنات کی تمام نسبتوں کا حیا کرتے ہیں۔ اچھا، پھر بالعموم تیسری بات عرض کرنے لگا، یہ حدیث بیان ہوتی ہے، الحسین منی وانا من الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا فرماتے حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ بس عوام اتنا ہی جانتے ہیں کہ بس اتنی حدیث ہے۔ یہ تاجدار کائنات نے صرف امام حسین کے لیے نہیں فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین سے پہلے تاجدار کائنات نے امام حسن کے لیے بھی یہی فرمایا، الحسن منی وانا من الحسن۔ میرے آقا نے فرمایا حسن مجھ سے اور میں حسن سے ہوں، اور حسن سے پہلے حضرت علی کے لیے بھی یہی فرمایا، علی جو منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور علی سے پہلے بھی حضرت ابو بکر کے لیے فرمایا، ابو بکر منی وانا من ابی بکر، ابو بکر مجھ سے ہے اور میں ابو بکر سے ہوں۔ اور امام الانبیاء کے علماء، اٹھاؤ مسلم کی حدیث، اشعریوں کا ایک پورا قبیلہ تھا، اشعری حضور کے صحابیوں کا ایک پورا قبیلہ۔ امام الانبیاء نے اس قبیلے کے صرف ایک بندے کے لیے نہیں، پورے قبیلے کے لیے تمہارے میرے نبی نے یہی فرمایا، الاشعریون ہم منی وانا منہم، فرمایا یہ اشعری قبیلہ مجھ سے ہے اور میں اس قبیلے سے ہوں۔ یہ ہے تاجدار کائنات کی وضاحتیں کہ جن ارشادات پر اہل سنت کا عقیدہ قائم ہے۔ تو امام الانبیاء نے ان ہستیوں کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تاجدار کائنات کے غلاموں۔ پھر سیدنا امام حسن اور امام حسین کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتا ہے، اور اس میں بھی عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو آل رسول کی عظمت کی حدیثیں ہیں یہ صحابی بیان کر رہے ہیں، اور اصحاب رسول کی عظمت کی حدیثیں آل رسول بیان کر رہی ہیں۔ ان کا اتنا تعلق ہے آپس میں، ان کی شانیں وہ بیان کرتے ہیں، ان کی شانیں یہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تاجدار کائنات کہ ایک کاندھے پر حسن اور دوسرے کاندھے پہ حسین تھے، اور امام الانبیاء انہیں اٹھا کے پھر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور تاجدار کائنات اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ یہ دونوں میرے محبوب ہیں، انہیں تو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ یہ حسن اور حسین میرے محبوب، انہیں تو بھی محبوب بنا لے۔ اور ساتھ امام الانبیاء یہ بھی دعا فرما رہے تھے، مولا جو انہیں محبوب بنائے نا تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے، جو حسن و حسین سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ امام الانبیاء اب یوں ان کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ ادھر آ جائیں حضرت صدیق اکبر کی طرف، ادھر حسنین کے لیے یہ فرمایا حضور نے، ادھر صدیق اکبر کے لیے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل مسلم واجب، فرمایا میرا صدیق وہ یار ہے اور وہ صحابی ہے،
کہ جس سے محبت کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے. میرا صدیق وہ صحابی ہے کہ جس سے محبت کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے. صدیق اکبر سے محبت کرنا واجب ہے ہر مسلمان پہ. اور امام الانبیاء نے فرمایا وَشُكْرُهُ وَاجِبٌ، فرمایا صرف محبت کرنا واجب نہیں ہے، اس میرے صدیق کا شکر کرنا بھی واجب ہے، کیونکہ یہ پہلا محسن ہے اسلام. چونکہ اسلام کی بنیاد جس ہستی نے رکھی ہے نا حضور کی دعوت پر، اسی کو صدیق اکبر کہتا ہے. اس وقت پوری دنیا میں کتنے مسلمان کروڑوں اربوں ہیں، اور اگر آپ ہر دور کی گنتی کرتے چلے جائیں اور گنتی الٹی گننے لگ جائیں، اب 10 کو اگر الٹی گنتی کے ساتھ گنے تو پھر 9 آئے گا، 8 آئے گا، 7 آئے گا، 6 آئے گا، 5 آئے گا، پھر آخر میں 1 آ جائے گا نا. تو اربوں کروڑوں ان گنت مسلمان گزر چکے. اگر گنتی ہو سکے تو پوری دنیا کے مومنوں کی گنتی اگر الٹی گننے لگ جاؤ تو جس پہ جا کے ختم ہوگی اسی کو صدیق اکبر کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ؟ بنیاد رکھی ہے صدیق اکبر نے. اور پتہ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اور علماء سے سنتے رہتے ہیں مگر توجہ نہیں ہوتی اس طرف کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کو شروع کیا. آدم علیہ السلام اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے جو پہلے نبی تشریف لائے وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. وہیں سے اللہ نے تبلیغ کا آغاز کیا نبوت کے باب میں، اور وہیں سے پھر بشریت کا آغاز بھی ہوا. ابو البشر بھی ہے. تو وہ چونکہ پہلے نبی تھے نا، ان سے پہلے تو کوئی نہیں گزرا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام نے انہوں نے اپنے بعد آنے والے نبی ان کی بشارت دی. انہوں نے چونکہ وہ پہلے نبی تھے، ان سے پہلے تو نبی گزرا کوئی نہیں تھا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو بتایا کہ میں دنیا میں آیا ہوں اور جو آیا ہے دنیا میں اس نے جانا بھی ہے، تو میں چلا جاؤں گا، مگر میں تمہیں اپنے بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دے رہا ہوں، بشارت دے رہا ہوں. تو آدم علیہ السلام کیا بنے؟ بشارت دے کر مبشر بن گئے. مبشر کا معنی ہے بشارت دینے والا. اور یہاں سے پھر بشارتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے. آدم علیہ السلام سے پہلے چونکہ نبی کوئی نہیں گزرا تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کی ایک حیثیت تھی، کیا؟ مبشر ہونے کی. اپنے سے بعد کے نبی کی بشارت دے رہے تھے آدم علیہ السلام. لیکن اب نوح علیہ السلام کی 2 حیثیتیں بن گئی. کیا؟ کہ نوح علیہ السلام مبشر بھی بن گئے، مصدق بھی بن گئے. یہ پڑھے لکھے لوگ بات سمجھ چکے ہیں، مگر میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ میرے جیسے جو ہیں وہ بھی سمجھ جائیں. اب نوح علیہ السلام دوسرے نمبر پہ آئے تھے نا، اور ان سے پہلے حضرت آدم گزر چکے تھے. اب نوح علیہ السلام کی 2 حیثیتیں بن گئی، مصدق بھی مبشر بھی. مصدق کا کیا مطلب؟ کہ ان سے پہلے جو نبی گزر چکے تھے حضرت آدم، ان کی انہوں نے تصدیق کر دی کہ وہ جو مجھ سے پہلے گزرے تھے نا وہ رب کے سچے نبی تھے. مصدق تصدیق کرنے والا کہ وہ سچے نبی تھے. اور اپنے بعد آنے والے نبی کے مبشر بن گئے نوح علیہ السلام. جس طرح آدم علیہ السلام مبشر بنے تھے نوح علیہ السلام کے لیے، اسی طرح جو نوح علیہ السلام کے بعد آنے تھے نوح علیہ السلام ان کے مبشر بن گئے، بشارت دی کہ میرے بعد بھی نبی آنے والا ہے. اور مصدق بن گئے حضرت آدم کے کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، تصدیق کر دی.
اب یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، 1,24,000 نبی آتے چلے گئے. ہر آنے والا نبی ابنے سے پہلے نبی کا مصدق بنتا تھا، بعد میں آنے والے کا مبشر بنتا تھا. جو اس سے پہلے گزر چکا ہوتا اس کی تصدیق کرتا تھا، جو اس کے بعد آنے والا نبی تھا اس کی بشارت دیتا تھا. مبشر کا معنی بشارت دینے والا، مصدق کا معنی تصدیق کرنے والا. ہر دور میں نبی آنے والا مبشر بھی تھا، مصدق بھی تھے. امام الانبیاء کے علاموں بات آ پہنچی تمہارے میرے نبی تک. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب اب تجھ پر نبوت ختم کرنی ہے. آدم کے بعد نوح تھے، وہ مصدق بن سکتے تھے جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، آدم علیہ السلام. اب تیرے بعد میرے حبیب کوئی نبی نہیں آنے والا جو تیرا مصدق بنے. ہر نبی کے بعد نبی آ کے پہلے کی تصدیق کرتا تھا، مصدق بنتا تھا، بعد والے کا مبشر بنتا تھا. اب بات تجھ پہ ختم کر رہا ہوں، نبوت ختم ہو رہی ہے. اب تیرے بعد مصدق نہیں آ سکتا کہ اگر پھر نبی بھیجوں تصدیق کے لیے تو ختم نبوت ختم ہو جائے گی. میں نے ختم نبوت کا تاج رکھا ہے تیرے سر پر میرے حبیب، مگر اگر تیری تصدیق نہ ہو تو پھر اس جہت میں پہلے نبی بڑھ جائیں گے تیری شان سے کہ انہیں مصدق بھی ملے مبشر بھی ملے. فرمایا میرے حبیب میں آج قانون قدرت کا بدل رہا ہوں. پہلے ہر نبی کو مصدق دیا تھا، تجھے میں صدیق اکبر دے رہا ہوں. گزرنے والے نبیوں کے لیے جو کام نبی کرتے تھے اے میرے حبیب تیری خاطر وہی کام صدیق اکبر کرے تھے. وہ مصدق تھے، یہ تیرا صدیق بنا کے بھیجا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے انہیں صدیق بنایا. حضرت علی المرتضیٰ کے ایک ساتھی جو ہر وقت ساتھ رہتے تھے، وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لا احصی کما سمیت علی علی المنبر. وہ کہتے ہیں میں گنتی نہیں کر سکتا. کہتے ہیں میں ہر وقت ساتھ رہتا تھا، ہر جمعہ پڑھتا تھا حضرت علی کے پیچھے. کہتے ہیں میں گنتی نہیں کر سکا کہ منبر پر علی المرتضیٰ نے کتنی دفعہ اعلان کیا کہ ابو بکر صدیق خود نہیں بنا، اسے خدا نے بنایا. وہ کہتے ہیں میں گنتی نہیں کر سکتا، میں بتا نہیں سکتا کتنی بار فرمایا حضرت علی المرتضیٰ. منبر پر اعلان فرما رہے تھے حضرت. اور ایک اور صحابی کہتے ہیں، حضرت علی کے ساتھی کہتے ہیں کانا یالف علی المنبر، آپ منبر پہ صرف اعلان نہیں کرتے تھے، پہلے قسم کھاتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ پہلے قسم کھاتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم لوگو ابو بکر کو صدیق بندوں نے نہیں خدا نے بنایا. تو یہ اللہ رب العزت نے انہیں ازل میں چن لیا تھا حضور کی سنگت کے لیے اور حضور کی تصدیق کے لیے. یہی وجہ ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم حضور کے صحابی کہتے ہیں، حضرت جبیر بن مطعم وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا اور میں مکے میں حضور کے پڑوس میں رہتا تھا. حضور اعلان کر چکے تھے اپنے نبی ہونے کا، لیکن ابھی میں نے نہیں مانا تھا حضور کو نبی، کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو کہتے ہیں میں ملک شام اور یمن اور مصر کی طرف بزنس ٹور پہ جایا کرتا تھا. میرا کاروبار پھیلا ہوا تھا مصر اور یمن اور شام کی طرف. میں ہر سال نہ جاتا تھا اپنے کاروبار کے سلسلے میں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ ان تمام علاقوں میں شام یمن اور مصر میں لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا، اہل کتاب کو، کہ مکے میں کسی بندے نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے. اس لیے وہ لوگ میرا انتظار کر رہے تھے کہ ہر سال ایک بندہ مکے سے آتا ہے تجارت کے لیے، تو وہ آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ بندہ کون ہے جس نے اعلان نبوت کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا جس طرح ہر سال جایا کرتا تھا تو میں حیران ہو گیا کہ وہ ایک پورا جلوس میرے انتظار میں کھڑا ہوا تھا.
پورا گاؤں نکلا ہوا تھا، میرا انتظار کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم تیرے ہی انتظار میں تھے. میں نے کہا میرا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ تمہارے شہر میں وہ بندہ رہتا ہے جس نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آخری نبی ہوں، اس لیے انتظار کر رہے تھے کہ اصل بات تو تجھ سے پتہ چلے. میں نے کہا میں کیا بتا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا تو بتا سکتا ہے اس جس بندے نے دعوی نبوت کیا ہے، آخر تیرے شہر میں ہے، تو نے کبھی دیکھے تو ہوں گے نا، کبھی ملاقات ہوئی ہوگی تیری ان کے ساتھ، یا کبھی نہیں ملا تو ان سے؟ میں نے کہا میں اسی شہر میں رہتا ہوں، ملتا رہا ہوں، لیکن تم بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نا ایک مکان ہے بہت پرانا، کئی صدیوں سے آ رہا ہے، اس میں کمرے بنے ہوئے ہیں. تو کمرے میں دیواروں پر جو نبی گزر چکے ہیں نا ان کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، اور جو نبی آنے والا ہے آخر الزمان نبی، ان کی بھی تصویریں بنی ہوئی ہیں. تو ہمارے ساتھ، اور ان میں پہچان کے وہ مکے والا جو اعلان کرنے والا ہے نبوت کا، کیا ان کی تصویر بھی ہے ان میں؟ جبیر کہتے ہیں میرے دل میں نا شوق اور تجسس پیدا ہوا. میں نے کہا یہ دیکھنا چاہیے، یہ کیا عجیب بات کر رہے ہیں. میں نے کہا لے چلو مجھے. تو جب پہلا کمرہ جو تھا اس میں لے گئے تو چاروں طرف دیواروں پہ نا تصویریں بنی ہوئی تھی. تو کہنے لگے کہ وہ بندہ ان میں ہے جس نے اعلان کیا مکے میں، کوئی تصویر ملتی ہے اس کے ساتھ؟ میں نے غور سے دیکھا تو کوئی تصویر نہیں ملتی تھی. تو میں نے کہا کہ ان میں تو کوئی ایسا نہیں ہے. اور اندر ہی اندر نا میں خوش ہو رہا تھا کہ بات ختم ہو گئی. میں اب مکے میں جاؤں گا، لوگوں کو بتاؤں گا کہ معاذ اللہ انہوں نے غلط اعلان کر رکھا ہے کہ نبی ہے. میں ان کی تصویریں دیکھ آیا ہوں جو نبی ہے اور جو آنے والے ہیں، یہ ان میں نہیں ہے. میں دل میں سوچ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک کمرہ اور بھی ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی، ایک کمرہ اور بھی ہے، آؤ دوسرے کمرے میں. پھر وہاں لے گئے مجھے، پھر وہاں اسی طرح تصویریں بنی. اچھا بتاؤ ان میں ہے؟ پھر غور سے دیکھا تو نہیں تھی. میں نے کہا ان میں بھی نہیں ہے. میں خوش ہوا، وہ بات ختم ہو گئی. وہ کہنے لگے ایک کمرہ اور بھی ہے. جبیر کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، جب میں کمرے میں گیا نا تیسرے کمرے میں، تو سامنے دیوار پر چہرہ مصطفیٰ چمک رہا تھا. میں نے کہا سنو لوگوں، یہ جو بندہ بیٹھا ہے نا، باقی سارے نبی کرسی پر دکھائے گئے تھے، اور وہ جو شکل حضور سے ملتی تھی تصویر، انہیں تخت پر بٹھایا ہوا تھا. میرے اندر تجسس پیدا ہو چکا تھا. میں نے کہا اصل حقیقت پتہ چلے کیا ہے. میں نے کہا یہ جو ہستی ہے، یہ ہستی تخت والی، ان کی شکل ان سے ملتی ہے. جبیر کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، وہ سارے اکٹھے پکار اٹھے، جبیر تو ہمارے بڑوں نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے. ہمارے بڑے بھی یہی بتا کر گئے اور کتابوں میں لکھا ہے یہی نبی آخر الزمان ہے. یہی وہ ہستی ہے جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا گیا. اب سننے والی بات، جبیر کہتے ہیں میں نے جب غور کیا نا تو باقی ہر نبی کی تصویر الگ تھی اور الگ کرسی پہ بیٹھے تھے، تنہا ہر نبی. لیکن جب میں نے دیکھا امام الانبیاء کی تصویر کی طرف تو حضور تخت پر بیٹھے ہیں تصویر میں، اور اسی طرح کوئی بندہ تصویر میں دکھایا گیا جو حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے. حضور اکیلے نہیں تصویر میں، کوئی بندہ دکھایا گیا جو حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے، اور تصویر میں دکھایا گیا کہ وہ جو بیٹھا ہے نا قدموں میں، اس کا چہرہ حضور کی طرف ہے اور تصویر میں پشت نظر آ رہی ہے، اور آقا کا ہاتھ ہے اس کے سر پر، تصویر میں دکھایا جا رہا. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں، تمہارے بڑوں نے تمہیں یہ بتایا کہ یہ جو تخت پر جلوہ گر ہے یہ نبی آخر الزمان ہے، تو یہ بھی تو بتایا ہوگا یہ قدموں میں کون بیٹھا ہے.
یہ باقی سب نبی تنہا ہے، یہ حضور کے ساتھ یہ قدموں میں تصویر نظر آ رہی. کچھ بتایا بڑوں نے یہ کون ہے؟ جبیر کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، وہ بتانے لگے. کہا ہمارے بڑے بتا کر گئے اور کتابوں میں لکھا ہے یہ تخت پر محمد مصطفیٰ ہیں اور قدموں میں ان کا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق بیٹھا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں سنیو، اپنے عقیدے پہ پکے ہو جاؤ. یہ ابو بکر وہ ہستی ہیں کہ جسے ازل میں رب نے چنا ہی یار کی سنگت کے لیے. پہلی کتابوں میں اللہ نے ان کا ذکر کر رکھا تھا اور اہل کتاب میں ان کے ذکر کی دھوم مچی ہوئی تھی. اب دیکھیں کہ کڑی سے کڑی کس طرح ملتی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی کاروبار کرتے تھے، آپ بھی کاروبار کرتے تھے اور ملک یمن میں اور شام میں جایا کرتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام میں پہنچے نا، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا. یہ ان دنوں کی بات ہے جس دن حضور نے اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اس دن صدیق اکبر مکے میں نہیں تھے، آپ گئے ہوئے تھے ملک شام میں. اور یہ بھی امام الانبیاء کے غلاموں کسی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لو. ایک سوال ہے ہر بندے کسی سے پوچھ لو کہ بتاؤ کہ بچپن میں ہر بچے کا کوئی نہ کوئی بچہ سنگی ہوتا ہے اور بیلی ہوتا ہے. آپ کے بچے ہیں، میرے بچے ہیں. بچپن میں بچوں کی بچوں سے دوستی ہوتی ہے، یاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر بچہ کسی نہ کسی کو اپنا دوست بیلی بنا لیتا. تاریخ پڑھ لو، جو مرضی ہے پڑھ لو، جس کی مرضی ہے پڑھ لو. ذرا تلاش کرو کملی والے کے بچپن میں مصطفیٰ کا دوست کون تھا. بچپن میں بھی اس تمام مورخین نے لکھا کہ حضور کا جو دوست تھا نا اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. یہ بچپن کے ساتھی تھے حضور کا، اللہ نے چنا جو سنگت کے لیے تھے. اب صدیق اکبر وہاں پہنچتے ہیں تو صدیق اکبر ایک خواب دیکھتے ہیں. خواب کیا دیکھتے ہیں؟ ملک شام میں خواب دیکھ رہے ہیں. ادھر حضور اعلان نبوت کر چکے ہیں. وہ خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان سے نا 14ویں کا چاند زمین پہ اتر آتا ہے اور اتر کر پورا چاند ان کی جھولی میں آ جاتا ہے، صدیق اکبر کی جھولی میں. خواب کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو زندگی میں پہلی بار یہ خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے 14ویں کا چاند اترا اور میری جھولی پہ آ گیا. صدیق اکبر جب اٹھے خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے پوچھا علاقے کے لوگوں سے کہ یہاں کوئی معبر رہتا ہے؟ معبر کہتے ہیں خواب کی تعبیر بتانے والا. کوئی رہتا ہے جو خواب کی تعبیر بتائے؟ انہوں نے کہا یہاں ایک رہتا ہے معبر اور بالکل 100% صحیح بتاتا ہے. آپ نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو. اس کے پاس پہنچے، آپ فرمانے لگے تو خواب کی تعبیریں بتاتا ہے، آج رات میں نے زندگی میں پہلی بار ایسا خواب دیکھا، بتا اس کی تعبیر کیا ہے. اس نے کہا کہ کیا خواب دیکھا ہے آپ نے فرمایا کہ 14ویں کا چاند آسمان سے اتر کر میری جھولی میں آ گیا، بتا اس کی تعبیر کیا. امام الانبیاء کے غلاموں وہ ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا. معبر کہنے لگا من انتا، تو کون ہے؟ فرمایا انا ابو بکر. من اینا انتا، تو کہاں سے ہے؟ فرمایا من مکہ، میں مکہ سے ہوں. یہ دو لفظ پوچھ کر تو کون ہے، کہاں سے ہے؟ بتایا ابو بکر ہوں، مکہ سے ہوں. وہ معبر بتانے والا تعبیر اٹھا، صدیق اکبر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا او خواب دیکھنے والے سن، تیرے خواب کی تعبیر یہ قد صدق اللہ رؤیاک ویبعث نبیا من قومک تکون لہ وزیرا فی حیاتہ وخلیفتہ من بعد وفاتہ. اس نے کہا اگر خواب تو نے دیکھا ہے تو پھر سن، اس کی تعبیر یہ کہ تیری قوم میں ایک نبی آنے والا ہے، اس کی زندگی میں تو
اس کا وزیر بنے گا، وفات کے بعد تو اس کا خلیفہ بن جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ وہ خواب دیکھنے والے، تیرا خواب سچا ہونے والا ہے۔ یبعث نبی من قومک، تیری قوم میں ایک نبی بھیجے گا اللہ، اور تکون لہ وزیرا فی حیاتہ وخلیفتہ من بعد وفاتہ۔ اس ہستی، وہ جو آخری نبی ہے، وہ خواب دیکھنے والے، ان کی زندگی میں تو ان کا وزیر ہوگا، اور ان کی وفات کے بعد تو ان کا خلیفہ ہوگا۔ خواب کہاں دیکھا تھا؟ شام میں۔ صدیق اکبر جب تعبیریں پوچھ کر جب واپس پلٹ کے آئے نا، تو مکے میں جو بندہ بھی آپ کو ملا وہ کہنے لگا کہ وہ بچپن کا جو تیرا ساتھی ہے نا، اس نے اعلان نبوت کر دیا، وہ محمد عربی نے اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ صدیق اکبر سیدھے گئے حضور کے پاس، اور امام الانبیاء سے جا کے پوچھنے لگے کہ بندے بتا رہے ہیں کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ آپ نبی ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہاں ابو بکر میں رب کا نبی ہوں۔ اب سننا غور سے، صدیق اکبر عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب، اللہ ہر نبی کو کوئی نبوت کی نشانی دیتا ہے، ہر نبی ایک نشان لائے نبوت۔ آقا آپ کو بھی اللہ نے کوئی نشانی دی ہے؟ امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا رو یلتی رأیت فی الشام۔ وہ ابو بکر نشانی مجھ سے پوچھ رہا ہے، کیا خواب کم نشانی ہے جو ملک شام میں دیکھا ہے؟ یہ سن کر حضرت ابو بکر پہ راشا ہوا تاریخ کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا کہ یہ تو نیکو بد پہچان جاتے ہیں، اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ وہ ہستی ہیں جنہیں دنیا صدیق اکبر کہتی ہے۔ انہیں ازل میں ہی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی سنگت کے لیے چن لیا تھا۔ ایک بار حضور کے پاس بیٹھے تھے تو امام الانبیاء نے صحابہ کی بڑی مجلس میں حضور نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، میرے غلاموں، 360 خوبیاں ایسی ہیں، 360 خصائص اور خصوصیات ایسی ہیں کہ ان میں سے اگر ایک بھی کسی بندے میں وہ خوبی ہونا تو جنت اس پہ واجب ہو جاتی۔ 360 خوبیوں میں سے یہ امام الانبیاء فرما رہے بڑی مجلس، 360 خوبیوں میں سے ایک بھی ہو، وہ خوبیاں 360 اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی کسی میں ہو جنت اس پہ واجب ہو جاتی۔ صدیق اکبر حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور قریب ہو گئے، حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور سر جھکا کے عرض کی حل فی منہا یا رسول اللہ، آقا ان 360 میں سے کوئی مجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ صدیق اکبر پوچھنے لگے اللہ کی عزت کی قسم، امام الانبیاء نے بازو میں لے کر چوما صدیق اکبر کا، فرمایا تو پوچھ رہا ہے تجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ فرمایا کلھا فیک یا ابا بکر، ابو بکر تجھ میں ساری پائی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں اپنا عقیدہ یہ بناؤ کہ نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ دو آنکھیں ہیں، ہماری آنکھوں کا نور علی المرتضیٰ کے نالین کی دھول پہ قربان ہو جائے، ہمارے سر کی ٹوپیاں صدیق اکبر کے نالین پہ قربان ہو جائے۔ یہ دونوں حضور کے پیارے ہیں، دونوں ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، آنکھوں کا نور ہے اور دل کا سرور ہے۔ اس لیے اہل سنت میں یہ کوئی تفریق نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو عقیدہ وہ رکھیں کہ جو ہمیں ہمارے اکابرین سے ملا ہے، جو بڑوں سے ملا ہے۔
تو میں بہت زیادہ خوش ہوا یہاں پہنچ کر جب میں نے اہتمام دیکھا اور نظم و ضبط دیکھا. ہر آدمی جس ڈیوٹی پہ لگایا گیا تھا نا اسی پہ لگا ہوا تھا. بزرگوں نے جس شفقت سے نوازا، میں اسم شریف نہیں جانتا، اللہ رب العزت ان کی شفقتیں قبول فرمائے اور آپ کی اس حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے. یہ قبلہ صاحبزادہ عرفان رسول شاہ صاحب، یہ جس ہستی کے لخت جگر ہیں، ان کے ساتھ مجھے صرف محبت نہیں تھی، عقیدت بھی تھی. اب یہ تو میں نہیں جانتا کہ محبت عظیم ہوتی ہے یا عقیدت عظیم ہوتی ہے، لیکن وہ جو ان کے والد گرامی تھے وہ محبت سے بھی عظیم تھے، عقیدت سے بھی عظیم تھے. تو یہ ان کی نشانی ہے. اللہ رب العزت ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے. میں اپنے عزیز محترم بھائی نقیب شہید جناب افتخار رضوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وقت پہ انہوں نے اعلان کیا اور میں کچھ حاضری لگوا سکا. اللہ سب کا آنا قبول کرے، سب کو دارین کی عظمتیں، برکتیں، نعمتیں نصیب فرمائے اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.